بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو میں مولانا جلال الدین رومی کا دوسرا حصہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر مولانا روم کا امتحان لیا گیا۔ جب سید صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا شاگرد ظاہری علوم کی تکمیل کر چکا ہے، پھر ایک دن فرمایا، مخزوم زادے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے والد کی امانت تمہیں لوٹا دوں۔ اس کے بعد سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے مرید کا تقریباً 900 سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے۔ سید برہان الدین ایک باہوش بزرگ اور بنیادی طور پر ایک عالم و فاضل شخص تھے۔ آپ اس لیے طویل تربیت کے بعد بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر عقل کا رنگ غالب رہا۔ دراصل سید صاحب یہی چاہتے تھے، وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فطری طور پر ذہین ترین شخص تھے۔ والد محترم تعلیم و تربیت پر پھر سید برہان الدین کی خصوصیت توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اب آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کرنے کھڑے ہو جاتے تو لوگ پتھر کی طرح ساکت و جامد ہو جاتے اور مولانا روم کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنی گردش پیش کی خبر بھی نہ رہتی۔ یہ تاریخ انسانی کا عجیب پہلو تھا۔ ہر ایک دور میں حاسد و تنگ نظر لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اگر عام انسان کی طبقوں میں ایسے لوگ پائے جائیں تو یہ عمل زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، مگر جب علماء کے دماغ میں اس بات بیماری کاشتکار ہو جائے تو پھر زمین پر بے شمار فتنے سر انجام دیتے ہیں۔ جب مولانا روم علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تو مخلوق اس قدر دیدہ ہوئی کہ دوسرے اہل کمال کی عظمتوں کے چراغ دھندے ہونے کی یہ بات علماء کی جماعت کو سخت ناگوار گزری۔ پھر حسب روایت مولانا روم کی تحقیر کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ یہ دوسرا حصہ مولانا روم کی زندگی کا۔ اب تیسرے حصے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے تیسرا حصہ لاؤں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔